مجھ سے پوچھیں تو ایک قوم، ایک زبان اور ایک کلچر کا بیانیہ صرف نیریٹیو ہی نہیں ہے بلکہ یہ گورننس کا ایک ماڈل بھی ہے۔ اب گورننس کے اس ماڈل کے لیے ہم کئی ورڈز یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ سامراج، نو آبادیاتی نظام یا کلونلزم۔ ٹھیک ہے، گل تھوڑی اوکھی کر دیتی ہے تے ادھر ادھر دے فلسفے مارن دی بجائے سیدھا مدے تے آواں۔ ٹھیک ہے پائی جی، گل بڑی سادہ ہے۔ 47 دی ونڈ ویلے جڑے دو ملک بنے سن، انہوں نے گورننس دی جڑی آئیڈیالوجی اپنائی او سی نیشنلزم دی پالیسی۔ ادھر ٹیریٹوریل نیشنلزم تے ادھر پاسے ریلیجس نیشنلزم۔ خیر ہن تے ادھر بھی کچھ انج دا ہی ہے۔ Democracy transitioning pretty openly into a Hindu fascist enterprise. اے تے انہاں دا رولا ہے، لیکن میں گل کرانگی ادھرلے پاسے دی۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ریلیجس نیشنلزم۔ First and foremost, I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws and bring in Islamic values, and third, I hold the elections. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ یہ مذہب ٹچ آج کے ڈیجیٹل دور کی انوینشن نہیں ہے۔ مطلب کہ عوام حکومتوں سے یہ توقع کریں کہ وہ ان کے لیے سڑکیں بنائیں، گلیاں پکی کروائیں، تعلیم کے معیار کو بہتر کریں، نوکریاں دیں اور صحت کی سہولیات کو بہترین بنائیں، جبکہ حکومتیں یہ بتائیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ گورننس نہیں ہے بلکہ یہاں تو قوم کو ایک کرنا ہے، ان کی زبان کو ایک کرنا ہے، ان کے کلچر کو ایک کرنا ہے اور ان کے عقائد کو ایک کرنا ہے۔ عقیدہ بھی وہ جو ریاست کو پسند آئے، مطلب کہ مقامی پاکستانیوں کے ہاں نیشنلزم کا تصور کچھ اور ریاست کو بھانے والا نیشنلزم کچھ اور۔ اب آپ مجھ سے دونوں کا فرق مت پوچھ لیجئے گا۔ سر جی کسی بھی جماعت تو مغالطہ پاکستانی کتاب چک کے ویکھ لو، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ یہ کہ پاک سٹڈیز ہمارے ہاں لوہے کا وہ کڑا ہے جو بچوں کے دماغوں پر بچپن ہی سے چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ پیٹریوٹک بنیں، متحد رہیں، ایک جیسا سوچیں، ایک ڈائریکشن میں چلیں، ایک زبان بولیں، ایک سمت میں دیکھیں۔ یعنی کہ آئیڈنٹیکل 22 کروڑ۔ اوئی شزا فضا۔ میں فضا نہیں شزا ہوں۔ یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ جیسی خرافات ہمارے بچوں کو وکھو وکھ نہ کر دیں۔ ایک منٹ ٹھہریں ذرا، یہ مغالطہ پاکستان میں پڑھاتے کیا ہیں ویسے؟ میں ڈیمو پیش کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، بنگالیز بڑے غدار تھے۔ کیونکہ وہ اردو ہی نہیں بولتے تھے اور ہندوؤں والے کپڑے پہنتے تھے۔ بیٹا ہم نے الگ نہیں کیا، یہ سازش تھی، بیرونی سازش۔ اس لیے آپ بچوں نے بھی بچ بچ کر رہنا ہے، کیونکہ پوری دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ انہاں دا وس نہیں چلدا پتر کہ وہ سانو باندر بنا دین۔ انسان کے ڈی این اے تبدیل کرنے کی ویکسین پر یہ کام کر رہے ہیں۔ جو نئی ویکسین کورونا کی آ رہی ہے یہ ڈی این اے آلٹرنگ ویکسین ہے۔ اس سے پہلے کوئی ویکسین اس طرح کی نہیں بنتی تھی، اور ایک مرتبہ اگر انسان کا ڈی این اے تبدیل کر دیا جائے، یعنی انسان کو یہ مشین کے ساتھ اور دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کے مکس کر دیں۔ لیکن ٹیچر، دنیا ہمیں پاگل کیوں بنانا چاہتی ہے؟ بیٹا دنیا ہم سے جلتی بہت ہے، جیلس ہیں، جل ککڑی ہے یہ دنیا۔ جی یہ ٹریننگ کرتا ہے مغالطہ پاکستان ہماری، جسے لکھا ہے ریاستی ادیبوں، شاعروں، فلسفیوں اور
درباری مورخین نے. ہمارا ملک ایران میں کون رہتا ہے؟ ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے. انگلستان میں کون رہتا ہے؟ انگلستان میں انگریز قوم رہتی ہے. فرانس میں کون رہتا ہے؟ فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے. یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے. اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی، اس میں سندھی قوم رہتی ہے، اس میں پنجابی قوم رہتی ہے، اس میں بنگالی قوم رہتی ہے، اس میں یہ قوم رہتی ہے، اس میں وہ قوم رہتی ہے. لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں. پھر یہ الگ ملک کیوں بنایا تھا؟ غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں بنائیں گے. اور خلاصہ اس کا ایک جملے میں یہ ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی گلیوں کے نیچے سونے کے پہاڑ ہیں اور سمندراں ہیٹتے گیسو گیس ہوئی پئی ہے تے معدنیات مطلب کہ گلابی نمک وہ تو ڈلن ڈیا ہے. لوگ کنواں کھود رہے ہیں پانی کے لیے اور ادھر سے گیس نکل رہی ہے. پاکستان کے پاس آپ سب کو حیرت ہوگی کہ دنیا سے سب سے بہتر تانبے اور سونے کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. اور ان خزانوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو ایک ہونا ہوگا. پیارے بچوں، آپ کو ایک ہونے کا کیا فائدہ ملے گا؟ یہ کہ جیسے آپ کا پاسٹ گریڈ تھا یوں ہی آپ کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا. برائٹ کریں اس کو، تھوڑا اور برائٹ کریں اس کو. کافی برائٹ ہو گیا، آنکھیں چندھیا گئی ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک برائٹ فیوچر کا لارا لگانے کے لیے نصاب ایک برائٹ پاسٹ کی یاد دلاتا رہتا ہے. جی ہاں، دنیا کے ہر نیشنلزم کی طرح ہمارا نیشنلزم بھی نہ تو اپنا ماضی خود بھولتا ہے اور نہ دوسروں کو بھولنے دیتا ہے. میں تمہیں بھول جاؤں یہ ہو نہیں سکتا، اور تم مجھے بھول جاؤ میں ہون نہیں دینا بشیرہ. مجھ سے پوچھیں تو عظمت کا یہی پاسٹ پریزنٹ ٹینس وہ گول ہے جو ہماری ریاست نے ورڈ گو بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے ہی سیٹ کر لیا تھا. اب یہ گول حاصل کیسے کرنا ہے، اچیو کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار بھی طے کر لیا گیا تھا. وہ میتھڈ تھا، وہ میتھڈ ہے وننس، ایکتا، اتحاد، ایک صرف ایک قوم، ایک زبان، ایک کلچر، ایک لباس. بس بچہ ایک نہیں ہونا چاہیے اور جننے ہونو تھوڑے نے. اب جو اس وننس کے فارمولے کو اپنا لے، مان لے، اوتے چنگا ہے. لیکن جو ایک کے اس کلیے پر تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ دکھائے گا وہ مندہ ہے. تسی مینو مندہ نہ آکھ دینا کیونکہ میں تے معصوم عام پاکستانی ہاں جو اس بات کا انالیسس کرنا چاہتی ہے کہ آزادی کے 75 برسوں کے بعد وننس کے اس کلیے نے ہمیں کیا دیا اور کیا چھین لیا. مطلب کہ ایک قوم، ایک زبان تے ایک کلچر دے اس فارمولے نے سانو کی فائدہ کیتا ہے تے کیڑا نقصان کر دیتا ہے. انج کرنے ہیں فائدے تسی گنوا دیو، میں تھانو اس وننس دے کلیے دے کچھ سیٹ بیکس دس دینی ہیں. پہلا سیٹ بیک تو اس وننس نے ہم لوگوں کو یہ دیا کہ 47 سے پہلے کی ہماری تمام شناختوں کو، تاریخوں کو، کلچرز کو، زبانوں کو، یعنی کہ ہمارے تمام پلورلزم کو ہم سے علیحدہ کر دیا اور بدلے میں دی ہمیں انتہا پسندی، نفرت اور جھوٹ. تسی آپے ویکھ لو انہاں 75 وریاں وچ ایتھے جیڑا بھی پاپولسٹ لیڈر جمیا ہے او دی سیاست دی جڑ ریاست کا یہی وننس کا، عظمت کا اور بیرونی سازش کا بیانیہ رہا ہے. مجھ سے پوچھیں تو یہ ایک قوم، ایک زبان اور ایک کلچر کا نعرہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اور اس ذہن سازی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے ہمارے میڈیا نے. ایک قوم، ایک منزل. اور ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے. ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے. ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے. ایک قوم، ایک منزل. ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے. ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے.
یہی وجہ تو ہے کہ اب اگر کوئی پاکستانی جس کی قوم سرائکی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پختون ہو یا پنجابی ہو، اگر وہ اپنی تاریخ کی، اپنے کلچر کی، اپنی ماں بولی کی بات کرے تو اس کو بائسڈ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر پینڈو جاہل کہہ کر ڈسکریج کر دیا جاتا ہے، یا پھر سدھا غدار ڈکلیئر کر دیتا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ریاست کا یہ رویہ یا دوسرے لفظوں میں ایکتا کا یہ تصور پاکستان کو مضبوط تو نہیں بنا رہا، بلکہ الٹا نقصان کر رہا ہے۔ صوبوں کا مرکز پر ٹرسٹ شیک کر رہا ہے۔ یاد ہے نا 1971 جب ایک اکثریتی قوم نے اقلیت سے یہ کہہ کر معافی مانگ لی تھی کہ پائن اے ویکھو میری ہزاراں سالاں دی تاریخ، میرا ایڈا سونا کلچر، میری ایڈی سونی زبان، تو تسی میرے کولوں اردو کیوں بلوانا چاہتے ہو؟ مجھ سے پوچھیں تو یہ سوال اب بھی بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان میں ایک اقلیتی قوم کی زبان یہاں کی باقی اکثریتی قوموں کی قومی زبان کیوں ہے؟ کچھ تے رولا ہے نا، اور مجھ سے پوچھیں تو سارا رولا یہی ہے۔ حکمران طبقے کے خیال میں پاکستان کی ڈائیورسٹی کو ڈینائی کر کے اور یہاں کی اصل یعنی نیٹیو شناختوں کو ڈسٹارٹ کر کے اس کو گورن کرنا آسان ہے، اور گورننس میں آسانیاں پیدا کرنا تو کوئی کلونل رولر سے سیکھے۔ یہاں میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں گورننس کا جو ماڈل چلایا جا رہا ہے یہ صرف برٹش کلونلزم تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، بلکہ ایرین کلونلزم سے لے کر عرب نو آبادیات تک اور مغل کلونلزم سے لے کر آج کے اردو کلونلزم تک فارمولا ایک ہی ہے، نیٹیز کی شناختوں کو ڈسٹارٹ کر کے ان پر اپنا کلچر تھوپنا۔ مگر سچ یہی ہے کہ ریاست سامراجی طاقتوں کے ذریعے سے گورن تو کی جا سکتی ہے، لیکن کامیاب تو آپ اور ہم جیسے بندے ہی کرتے ہیں نا، جنہیں اب اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کلونلزم کوئی سوشل کانٹریکٹ تو ہے نہیں جدے ہوتے اسی کو گی ماری ہوئے۔ سوال لیکن یہ ہے کہ اگر وننس کلونیل گورننس کا ٹول ہے تو ہمارے حکمران طبقے کو اب تک اس بات کا ادراک کیوں نہیں ہو رہا کہ ملک کو ڈی کلونائز کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے؟ اور پاکستان کو ڈی کلونائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے یہاں کی ڈیفرنٹ کلچرز، ڈیفرنٹ لینگویجز اور ڈیفرنٹ قوموں کی رسپیکٹ کرنا، انہیں ان کے ریسورسز استعمال کرنے کا مکمل حق دینا، اور انہیں ان کی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ دینا، اور سب سے اہم یہ کہ پاکستان میں بستی قوموں کی ہزاروں سال کی تاریخ کو اون کرنا۔ سچ لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان وننس کی اسکیم کو چھوڑ کر پلورلزم کے بیانیے کو اپناتا ہے تو یہ جو ایکتا بزنس ماڈل کی بینیفیشری کلاس ہے انہوں بڑی پیڑ ہونی ہے، لیکن یہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے کہ اس کلاس کے نعرے میں پاکستان کی سلامتی اور ترقی کی گارنٹی ہے یا ایک ڈی کولونائزڈ پاکستان میں جو یہاں کے ہر شہری کو اس کی شناخت، اس کی زبان اور اس کی قوم کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ پاکستان حملہ آوروں کا نہیں بلکہ نیٹیوز کا ہے۔